ذلت کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس امت کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، جنگیں ہیں، قتال ہے، سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کی خالص توحید نہیں ہے۔ جو جرم کفار مکہ نے کیا، جو جرم یہود و نصارہ نے کیا، سیم وہی جرم بلکہ اس سے بڑھ کر جرم آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ یہ وہ کفر کے جملے، یہ شرک کی وہ بھیانک صورت۔ مالک فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کا جز بنانا، اللہ کا ٹکڑا بنانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا غلیظ قول ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ گر جائیں پہاڑ رزا رزا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، اندعو للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ یہودیوں کا جرم، یہ عیسائیوں کا جرم، اور اسی جرم کی بنا پر اللہ نے ان دونوں قوموں کو کافر قرار دیا۔ لقد کفر الذین، جن لوگوں نے یہ کہا یہ کافر ہے، اور آج یہ امت، یہ نماز پڑھنے والی، یہ روزہ رکھنے والی، یہ حج کرنے والی، یہ جہاد کرنے والی، یہ صدقے دینے والی، یہ قتال کرنے والی، یہ میدان سجانے والی، ان کی اکثریت کی مساجد سے، وہ مساجد جو اللہ کے دین کا قلعہ ہے، جو اللہ کے گھر ہے، جو اللہ کی مسجدیں ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، جن میں کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان مسجدوں سے 5 وقت یہ کفر کا آوازہ بلند ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ جس طرح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ امت بھی کفر بچتے ہوئے کہتی ہے کہ محمد اللہ کے روح کا ٹکڑا ہے۔ وہ توحید جس کو انبیاء لے کر آئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کہیں تو میرے نبی کے باتیں کو پاڑا گیا۔ نبی مایوس ہو گئے اہل مکہ سے، طائف کا سفر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اہل طائف کو جا کر سب سے پہلی دعوت یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا آوازہ اللہ کا نبی بلند کر رہا ہے، اور جواب میں اتنے پتھر پڑتے ہیں، نبی کا خون جسم سے بہتا ہوا جوتیوں میں جم جاتا ہے، نبی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اسی توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تکلیفوں کی انبار، نبی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، ابو لہب کی بیوی نبی کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، نبی زمین پہ سر رکھتے ہیں سجدے میں، کفار آپ کے کندھوں پہ اونٹنی کی جیر لا کر پھینک دیتے ہیں، ایک ظالم آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیتا ہے، ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آیا، صرف ایک بنیادی پہلی دعوت ہر رسول کی یہی رہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال بھی ہے، افراد بھی ہے، قوتیں بھی ہیں، لشکر بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، قتال کے میدان بھی ہے، جہاد کی فضائیں بھی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت نہیں کی۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو اور محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے اس
سعودی عرب کی پاک سرزمین کو شرک کے اڈوں سے پاک کر دیا۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے شرک سے بالکل صاف رکھا، اور وہ جرم جو اس سعودیہ کو چھوڑ کر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں قبروں کی پوجے، کہیں مندروں کی پوجا، کہیں درختوں کی پوجا، کہیں پتھروں کی پوجا، اس دھرتی کو پاک کیا کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو ایک اللہ ہوگی۔ اور اس ملک سے باہر نکلیے، باہر کی فضا میں سانس لیجئے تو ایک اللہ کی بجائے کروڑوں الہ، کروڑوں مشکل کشا ہے، کروڑوں حاجت روا ہے، کروڑوں غوث اعظم ہے۔ میں ملتان کا واسی ہوں، اکیلے ملتان کے اندر 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار، کئی مہینے لگ جائیں ان کی قبروں کو دیکھنے کی۔ وہ کفر کا عقیدہ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس امت کے لوگ، اس امت کے علماء سو ٹیلی ویژن چینل پہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہے، ایک کے جڑا ہی ایک کو ڈو جانے وہ کافر تے مشرک۔ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، جو ان کو دو کہے گا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ مومن تو وہ ہے جو ان کو دو ایک مانتا ہے، دو نہیں مانتا۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ کی ذات کی توحید جس کو کفار مکہ نے بھی مانا تھا، آج یہ امت ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ ذلت کی پہلی وجہ ہے۔ مشرک کو کبھی دنیا میں عزت قرآن وعدہ نہیں کرتا، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے۔ کیوں؟ اگر ایٹم بم بنا لیا، تم غالب رہو گے اگر غوری میزائل تیار ہو گئے، تم غالب رہو گے اگر تعداد بہت زیادہ ہوگی، نہیں، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔